پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد اس وقت سیاسی جوڑ توڑ اور مذاکراتی سلسلہ کافی گرم تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارا آج کا ایک موضوع ہے نورا کشتی، جس کا ذکر ہم نے انتخابات سے پہلے ایک دو ویلاگز میں کیا کہ کس طرح پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور MQM کے درمیان ایک نورا کشتی بظاہر چل رہی ہے، اور اس کا اندازہ اب ہو گیا کس طرح تینوں جماعتوں کے رہنما اب ایک بار پھر باہم بغل گیر ہو رہے ہیں۔ دوسرے حصے کا تعلق اس احتجاج سے ہے جو ہمیں پاکستان بھر میں تقریباً 35-36 حلقوں پہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس میں 15 سے 20 حلقے قومی اسمبلی کے ہیں، اور اس میں PTI کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ ان کے مطابق وہ سیٹیں ان کی ہیں، لیکن انہیں محروم کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے لیڈ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں لی ہے، اور انہوں نے اپنی صوبائی نشست سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ خیرات میں دی ہوئی نشست نہیں لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 موضوعات ہیں جس پہ آج ہم اظہار خیال کریں گے۔ یہاں پہ اب پہلے یاد دلاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے 23 نومبر 2023 چترال میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام سینئر سیاستدانوں کو اب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، نوجوانوں کو موقع دیں تاکہ وہ اس ملک کا انتظام بہتر سنبھال سکے، بہتر انداز میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان اس ملک کا 70% ہیں، ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں مینجمنٹ کی اور سیاست کرنے کی، اور جتنے بھی بزرگ ہیں یا تو انہیں اپنے فارم ہاؤسوں میں چلے جانا چاہیے، یا پھر مدارس میں جا کے وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیں، یا پھر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے فلاح و بہبود کا کام کریں یا ان کی دعا کریں، کیونکہ یہ تمام لوگ، یہ بزرگ لوگ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، جدید دور کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چل سکتے۔ اب وہی بلاول ہیں، اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے رہنما، وہی رہنما جو کہ 70 سال سے زیادہ جن کی عمریں ہیں، ان کے اپنے والد بھی 70 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، قائم علی شاہ تو ماشاء اللہ 90 سال سے اوپر ہیں، پھر خورشید شاہ بھی 70 سال سے اوپر ہیں، تاج حیدر ان سے بھی زیادہ بزرگ ہیں، اور نواز شریف، شہباز شریف، آپ کو معلوم ہے ان کی بھی عمریں کچھ ایسی ہیں۔ لیکن جو کچھ بلاول نے انتخابی مہم کے دوران کہا نواز شریف کے حوالے سے، اور شہباز شریف پہ انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایک شیر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، ہم تیر سے اس کا شکار کریں گے، اور یہ سی پیک چور ہیں، انہوں نے چوری کے پیسے سے لندن میں جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں۔ تو اب جناب یہ وہی بلاول ہیں، وہی پاکستان مسلم لیگ ہے۔ آج کل ڈنر چائے اکٹھے کر رہے ہیں، باہمی اتفاق بھی کر لیا انہوں نے سیاسی تعاون پہ، اور جیسے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایک نورا کشتی تھی جو چند ہفتوں کے لیے نظر آئی، اور وہ نورا کشتی اب ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے بالکل ان کے باہمی تعاون کے عہد و پیمان میں۔ اس میں MQM بھی شامل ہو گئی ہے۔ MQM کا تو آدم ہی نرالا ہے، انہوں نے 17 نشستیں ان کو مل گئیں، قومی اسمبلی کی 28-29 ان کو نشستیں ملی ہیں صوبائی اسمبلی میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کراچی حیدرآباد کا قرض لوٹا دیا ہے اپنی نشستیں جیت کے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی دشمنوں کے چنگل میں تھا، ہم نے کراچی کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑا لیا ہے۔ اب جناب یہ کون سے دشمن ہیں؟ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری جماعت اسلامی ہے۔ اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب مرکز میں حکومت بنانے کے لیے یہی MQM ابھی
مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ لے دے کے یہی پارٹیاں رہ جائیں گی، کیونکہ انہی تینوں نے PDM-2 حکومت بنانی ہے۔ جو پہلے PDM تھی یہ اس کی تازہ شکل ہوگی، اس پہ ظاہر ہے سیٹیں MQM کو زیادہ مل جائیں گی۔ لیکن منافقت کا آپ حال دیکھیں کہ کس طرح ان تینوں جماعتوں کے ان رہنماؤں نے ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی کی، لیکن وہ تمام تر گالم گلوچ بھلا کے آج یہ ایک نئے پاکستان کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اسی کانٹیکس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح دھاندلی کے الزامات آئے۔ جو PTI کے بہت سارے رہنما ہیں انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے، اب چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد میں، پشاور میں اپنے اپنے حلقوں کے نتائج کو، اور کچھ 36 سے 40 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ نتائج چیلنج ہوئے ہیں۔ اور بڑا واضح ہے کہ الیکشن کے دن تو عوام نے سٹیٹس کو کی جتنی بھی قوتیں ہیں، سول ملٹری قوتیں، ان کے خلاف ووٹ کے ذریعے اظہار تو کر دیا، لیکن 5 بجے کے بعد پھر اختیار عوام کا نہ رہا بلکہ اختیار ریٹرننگ آفیسرز کا تھا۔ بے شمار ریٹرننگ آفیسرز رات 10-11 بجے کے بعد غائب بھی ہو گئے، کئی گھنٹے کے بعد واپس آئے، غلط فارم اپلوڈ ہو گئے، وہ کہانی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اس حوالے سے سب سے جرأت مندانہ قدم حافظ نعیم الرحمن نے اٹھایا کراچی سے۔ انہوں نے یہ کہہ کے کہ PS یعنی سندھ کی حلقہ جو 129 ہے وہاں سے میں دستبردار ہوتا ہوں، خیرات کی سیٹ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزاد امیدوار سیف باری وہاں سے جیت گیا تھا، یہ سیٹ اس کو ملنی چاہیے تھی۔ جماعت اسلامی کو ایک بھی ناجائز ووٹ نہیں چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور دوسرے بہت سارے MQM کے امیدواروں کے نتائج بھی چیلنج ہو گئے ہیں۔ تو اب جناب یہ اس کانٹیکس میں اب یہ تو حافظ نعیم الرحمن کو دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد چند ویڈیوز اوپر نیچے آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح دھونس، دھاندلی، زبردستی کے ذریعے مختلف حلقوں میں ریٹرننگ افسروں پہ دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے۔ آزاد امیدوار جو PTI کے ان کو ملیں، اور میں اتنا ضرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ PTI وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے، اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا، میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے، ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، لوگوں نے ہمارے IDA کو لیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید صادق رضا جارچیوی ایڈوکیٹ ہوں میں، اور میرا انتخابی نشان گھڑیال تھا جس کو وال کلاک بھی کہتے ہیں۔ میں 248 سے کینڈیڈیٹ تھا۔ میں یہاں آج ملنے آیا ہوں یہاں پر کیونکہ میرے ساتھ جو ہیں وہ PTI کے رہنما جو عمران خان کے نامزد کینڈیڈیٹ تھے ارسلان خالد صاحب، وہ یہاں بیٹھے ہوئے، میں ان کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ ان کو جیتنے کے اوپر میں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو بہت بہت۔ میرے پاس بھی فارم 45 تھا اور ان کے پاس بھی فارم 45 ہے۔ میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ ووٹ لیے، میں نے ووٹ جو لیے ہیں وہ مختصر ہیں، لیکن ان کے ووٹ زیادہ ہیں کیونکہ PTI کو لوگ زیادہ علاقے میں چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان یہاں پہ آئے۔ تو میں ارسلان خالد کو اس جیت پہ مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صادق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے کی محفل رکھی اور اپنا ایک موقف دیا۔ فارم 45 بتایا کہ ان کے پاس بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ارسلان خالد بھاری اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر آپ کا، اور آپ نے بڑی محبت دکھائی۔ یہ بیانیہ بھی بہت ہوتا ہے کسی کے لیے دل بڑا کرنے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، ارسلان خالد آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس بھی جو فارم 45 اس کے اندر چوتھی نمبر پہ جو جماعت ہے MQM، خالد مقبول صاحب،
جن کے 20,000 بھی ووٹ نہیں ہیں، ان کو 1,03,000 ووٹ دے کے کس طریقے کی زیادتی ہے، کس طریقے کا ڈھاکہ ہے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر. اور میرے 86,000 ووٹس ہیں فارم 45 پہ، اس کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس سارے فارم 45. 361 پولنگ اسٹیشنز، 361 جو ہے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. اور ہم نے کیس کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر. مجھے اپنی عدالتوں پہ بھروسہ ہے اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہیں پاکستان کا اور NA 248 کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مینڈیٹ کی قدر کریں گی اور ہمیں انصاف دیں گی. ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਹੋ? ਜੀ 99 ਹਾਂਜੀ 99 ਪੀਐਸ ਤੇ PS 99. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟ. 13 ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 13 ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਆਰਓ ਕੋਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਓ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਇਹ? ਸੁਬਹ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੀਆਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈਗੀ? 10 ਵਜੇ ਠੀਕ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆ. ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦ ਹੈ ਜਨਰਲ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਵੀ ਗਿਆ. ਹਾਂ ਹਾਂ वो जैसे कोई करबला का मंजर था, बोलते बाबा नहीं आप नहीं जाए, पुलिस पकड़ लेगी आपको, पुलिस पकड़ लेगी. मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे. पुलिस मेरे वारंट निकाले, ये वारंट है मेरे पास, सब बार आ रहे हैं. और इसने रफीक आरा ने पूरा जीना आराम किया है. गुलबार साहब बताएंगे. गुलबार साहब इधर आके बताओ, जुल्म ऐसे इलेक्शन होते हैं? हम ड्यूटी करते हैं, हमें धमकी दी जा रही है. ये अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई. आप कम से कम आवाज तो उठाती हैं. यहाँ कोई सुनने वाला नहीं. मेरी बच्ची ने मेरे हाथ पकड़े, बोला बाबा नहीं जाए. कुछ भी नहीं होगा आपको, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा आपको. उन्होंने इस बात पे मशवरा किया है कि 8 बजे तक, आज रात के 8 बजे तक ये हमारा हक बनता है कि हमें हमारा जो मैंडेट है उसका फैसला सुनाया जाए, दिया जाए. अगर नहीं दिया गया मजबूरन हम सियासी कारकुन हैं, फिर हमने सड़कों पे निकल कर पूरे डिवीज़न को, जिस तरह सरदार साहब ने बताया, हमने डिवीज़न को ब्लॉक करना है. हमने सिब्बी के रोड को, जो NHA उसको भी बंद करना है. जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत का रोड है चौतेर के मकाम पे उसको भी बंद करना है. और जो हमारे अरनाई का रोड है उसको भी बंद करना है. कोलू के रोड को भी हम लोगों ने बंद करना है. ये नहीं कि हम किसी के दुश्मन हैं या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नहीं. हम जमहूरी कारकुन हैं. हम तो ये चाहते हैं कि हम आपसे अपील करते हैं, जिस तरह सरदार साहब ने कहा, आपके ऑफिस के सामने बैठे हुए, ये RO ऑफिस भी है, कमिश्नर ऑफिस भी है, डिविजनल हेडक्वार्टर भी है. तो हमारी अपील है कि आप इस तरह ना करें कि आप लोग खुद भी जग आसाई के लिए अपने आप को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. और हमारे जैसे कारकुनों को भी आज आप लोगों ने मजबूर किया है कि आज चौथा दिन है हम इस सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना लगा कर बैठे हुए हैं. तो खुदारा आप इस अपने डिवीज़न की खातिर या यहाँ जो महकूम अफराद है उनकी खातिर जो हक और इंसाफ का फैसला है वो जारी नहीं करेंगे तो हम एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी करेंगे. जी दोस्तों, आपने देख लिया. ये तो आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी बहुत देख रहे होंगे, मीडिया में भी पढ़ रहे होंगे कि किस तरह मखसूस हलकों में जहाँ जहाँ पे पीपल्स पार्टी, PN लीग के बड़े बड़े जो करता धरता हैं, बड़े रहनुमा हैं, उनका बस चलता था, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स, पुलिस और दूसरे जो हुकाम थे, इलेक्शन कमीशन के मकामी इंतज़ामिया की मदद से नताइज में रद्द-बदल किया. फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए, लोगों के हवाले नहीं किए. नंबर 2 45 नंबर फॉर्म तैयार किए. इस तरफ फॉर्म 47 जिसमें नताइज अपलोड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसमें भी 2 नंबरी की गई गलत आदाद व शुमार के साथ. तो एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि 5 बजे तक 8 फरवरी को अच्छे भले जा रही थी, उसको महज इस वजह से फिर अब काफ़ी पॉल्यूट कर दिया गया, क्योंकि मकसद ये था कि PTI के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें नशस्तें न मिल सके. और वही हुआ कि करते करते उनकी नशस्तें अब 100 से नीचे ले आए, जबकि दूसरी जमात ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी MQM और मुस्लिम लीग की नशस्तें बढ़ा दी गई ताकि इनके करीब कोई ना आ सके, इनका मुकाबला ना हो सके. अब इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये है कि इस नौइयत का
ایک الیکشن کروا کے اس قسم کے رزلٹس کے بعد حکومت جو بنتی ہے، کیا وہ عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرے گی؟ کیا وہ عوام کے مسائل کا حل نکال پائے گی؟ وہ تو خیر بہت مشکل ہے عوام کے مسائل کا حل اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، لیکن کیا جس سیاسی استحکام کی فوج کے سربراہ نے بھی بات کی ہے، جن کا اپنا ایک اقتصادی ویژن ہے، ان کا اپنا ایک اقتصادی منصوبہ ہے، اور کیا موجودہ حکومت آرمی چیف کے اقتصادی ویژن کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے گی، یا پھر حکومت اپنا ایک اقتصادی ایجنڈا طے کرے گی؟ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو ظاہر ہے وہ کانفلکٹ میں آ جائے گی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ان اہداف سے جو کہ فوج نے مقرر کیے ہیں، جس کے تحت بظاہر فوج نے GHQ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا، پاکستان میں ایگرو فارمنگ کا اور پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا ایک بیڑا اٹھایا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے، یا وہ ایک متوازی سٹرکچر ہے اقتصادی ترقی کا۔ تو اب کیا اس ماڈل کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی ترقی ہو سکے گی؟ کیا نئی حکومت جو کہ مخلوط حکومت ہوگی، یہ جو دوغلے پن پہ مشتمل، دوغلے پن پہ مبنی ایک مختلف ان کے نظریات کے حامل لوگ جب حکمرانی کریں گے، تو کیا وہ ایسے ہی من و عن تسلیم کریں گے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے فیصلوں کو، جیسے کہ انہوں نے PDM حکومت کے دوران کیا؟ اچھا ہوگا اگر یہ مل جل کے کام کریں اور پاکستان کو اقتصادی مسائل کی دلدل سے نکال سکیں، لیکن کیا عوام کی قبولیت کے بغیر ایسا ممکن ہے؟ کیا ایک ٹینٹڈ نتائج کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کیا زیادہ عرصہ چل سکے گی؟ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔